أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب انعام ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس رمضان المبارک میں اللہ ذوالجلال نے روزے رکھنے کی، رات کے قیام کی، قرآن مجید کے تلاوت کی، ذکر و دعا کی بھی توفیق فرمائی۔ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو، انسان کوئی کام بھی سر انجام نہیں دے سکتا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی مہربانی ہے، اور اسی پر ہم اللہ رب العزت سے یہ التجا بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں کہ مولا کریم یہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی آپ نے توفیق دی ہے، رات کے قیام کی توفیق بخشی ہے، یا اللہ اس پونجی کو قبول و منظور فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے یاد آتی ہے بات حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی۔ وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے انا جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، کہ اے بادشاہ، اے عزیز مصر، ہمارے پاس یہ کھوٹی پونجی ہے اور وہ بھی پوری نہیں۔ جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہماری التجا یہ ہے کہ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، یہ جیسی کیسی بھی پونجی ہے اس کے بدلے میں ہمیں پورا پورا وزن دے اور ہمارے اوپر اور بھی صدقہ کر۔ بالکل یہی بات ہم اللہ رب العزت سے بھی عرض گزار ہیں کہ یا اللہ ہمارے رمضان میں، ہمارے قیام میں، ہماری عبادات میں بہت سی کجیاں اور کوتاہیاں ہیں، لیکن مولا کریم اوف لنا الکیل وتصدق علینا، یا اللہ اس کا بدلہ پورا پورا دے جس طرح تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
بلکہ وتصدق علینا، اس سے بھی زیادہ عطا فرما، اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما، تیرے لیے کیا مشکل۔ اس لیے عمل جو بھی ہو، جتنا بھی ہو، کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا محتاج۔ عمل کے ساتھ سب سے بڑی فکر یہ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کی توفیق دی ہے تو اللہ اسے قبول بھی کر سکے۔ آپ جانتے ہیں، صرف یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا، ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ یہ دونوں مل کے اللہ کے حکم کے مطابق اور جبرائیل کی نشاندہی کے مطابق اللہ رب العزت کا گھر بناتے ہیں، بیت اللہ تعمیر کرتے ہیں، مسجد نہیں، ام المساجد وہ تعمیر کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضیات اور توفیقات بھی انہیں شامل حال ہیں۔ اللہ کی توفیقات جنت سے حجر اسود جبرائیل علیہ السلام ہی لے کے آئے۔ جہاں بیت اللہ بنا ہوا ہے اس کی نشاندہی بھی جبرائیل امین نے کی کہ یہاں دیواریں استوار ہونی چاہیے۔ دیواریں اوپر ہوئی تو مقام ابراہیم علیہ السلام کے تعاون اور معاونت کے لیے اللہ ذوالجلال نے بنا دی، جس پر پاؤں کے دونوں نشان آج تک اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اوپر جانا ہوتا تو یہ خود بخود اوپر اٹھ جاتا، جس طرف جانا ہوتا، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے، جہاں جانے کا ارادہ ہوتا تخت وہاں چل نکلتا، ہوا لے جاتی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور توفیقات شامل حال۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کا گھر بناتے ہوئے اللہ سے عرض کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ یہ مزدوری قبول کر۔ اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ جد الانبیاء ہیں، خلیل اللہ اور ذبیح اللہ ہیں، اور عمل بیت اللہ کے بنانے کا ہے۔ بظاہر اس عمل کی قبولیت میں کوئی گنجائش ہے شک و ریب کی؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ عرض گزار ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ عمل جتنا بھی انسان اخلاص سے کرے، سنت کے مطابق کرے، وقت کے لحاظ سے کرے، جو شرائط ہے عمل کی، وہ عمل پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا محتاج ہے۔ عمل کی ہی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عمل سے زیادہ عمل کے قبولیت کی فکر کرنی چاہیے۔ سلف کے ہاں یہی معمول، یہی طریقہ تھا۔ بیت اللہ بن گیا، اللہ ذوالجلال والاکرام سے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یا اللہ مجھے نمازی بنا۔ ابراہیم نمازی نہ ہوں گے؟ نبی سے بڑھ کے کون نمازی ہو سکتا ہے؟
ابراہیم علیہ السلام، اور وہ اپنی اولاد کے لیے، اسی سے علماء نے کہا کہ سب سے بڑی اولاد کے لیے خیر خواہی یہی ہے کہ اولاد کو نمازی باپ بنا کے جائے۔ ہمیں فکر ہوتی ہے پیسے کی، مال و دولت کی، آرام اور آسائش سے رہنے کی، کہ میری اولاد کو تکلیف نہ ہو، اطمینان سے زندگی گزارے، ہمیں فکر یہ ہے۔ نبی کی سوچ یہ ہے کہ وہ نمازی بنے اور جب قیامت آئے میرے ہمراہ جنت میں جائے۔ اللہ اکبر، تاکہ میری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، میری آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ تو وہاں بھی دعا کرتے ہیں، ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ تو ہی سننے والا ہے، تو ہی قبول کرنے والا ہے، ہماری دعاؤں کو بھی قبول کر۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور بھی واقعات قرآن مجید میں ہیں۔ یہ جو آیات پڑھی ہے میں نے سورۃ المومنون کی، ان میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے بندوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے اعمال کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے خوف کھاتے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے بھی اور اللہ کے عذاب کی وجہ سے۔ یہ خوف دونوں نوعیتوں سے ہے، سمجھ لیں۔ ایک ہے خوف اللہ کے عذاب کا، ایک ہے خوف اللہ کی عظمت کا۔ ایک اطاعت اور عبادت ہے اللہ کے خوف سے، ایک ہے اللہ کی محبت سے اور اللہ کی عظمت سے۔ اللہ اکبر، یہ دونوں ملے جلے جذبات ہونے چاہیے۔ اگر عمل نہیں ہے، عمل ہے اور عمل کے ساتھ اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، تو وہ عمل بھی بیکار ہے، نتیجہ خیز نہیں ہے وہ عمل۔ عمل وہ نتیجہ خیز ہے جو کرتا ہوا اللہ کی عظمت کا دل و دماغ میں احساس بھی ہو اور اللہ ذوالجلال کے ساتھ محبت۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ عبادت ہے یہ غایت الخشوع ما غایت المحبت، انتہائی خشوع اور عاجزی اور انکساری اور انتہائی اللہ ذوالجلال کے ساتھ محبت۔ اللہ کے ساتھ انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار اور انتہائی اللہ ذوالجلال کے ساتھ محبت کا اظہار، یہ ہے عبادت۔ تو فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ جو اللہ ذوالجلال کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، کامل ایمان ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے، ریب نہیں ہے، شک نہیں ہے، جو فرما دیا آمنا وصدقنا۔ ایمان وہ معتبر ہے جو شک اور ریب سے خالی، بات سمجھ لیں۔ ایمان وہ معتبر ہے جو ریب اور شک سے خالی ہو اور اس ایمان میں استقامت شامل حال ہو، وہ ایمان۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، کہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، کہ جو اللہ نے فرما دیا آمنا وصدقنا، سمعنا واطعنا، یہ ہے ایمان۔ وہ یہودیوں کی طرح نہیں سمعنا واطعنا، سن لیا اب آگے اپنی مرضی کریں گے۔ حالات موافق ہوئے تو عمل پیرا ہوں گے، اگر حالات موافق نہ ہوں گے تو خیر ہے، کوئی اب بات نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ یہودیوں کا وصف۔ اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ سمعنا واطعنا کہتے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کی تو بات ہی ہے کہ جب انہیں کہا جائے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں تو یہ کیا اطاعت ہے، جی حاضر ہیں جناب، ہم اطاعت گزار ہیں جناب، فرما بردار ہیں جناب، منمانی نہیں ہے بات۔ یہ ہے اللہ ذوالجلال پر ایمان۔
وما والذین هم بربہم لا یشرکون، اور یہ ایمان ایسا ہے کہ اس ایمان میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ کے کسی بھی وصف میں، ذات میں وہ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اللہ کو یکتا سمجھتے ہیں، واحد سمجھتے، احد سمجھتے۔ فرمایا والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے، یہ دینے کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس میں جان بھی حاضر ہے، اس میں مال بھی حاضر ہے۔ دینے والوں نے مال بھی دیا، دینے والوں نے جانیں بھی دی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی یہی زندگی تھی۔ فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، سب کچھ دینے کے باوجود وہ ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف ہے کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ ایک دن آئے گا کہ ہم اللہ کے ہاں پہنچیں گے، اللہ کے ہاں پہنچیں گے، اور معلوم نہیں کہ ہمارے یہ اعمال قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ جہاد قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ نمازیں اور روزے حج قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، ان کے دل خوف زدہ، ڈرتے ہو کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ بالآخر اللہ کے ہاں پہنچ رہے اور اللہ نے پوچھ رہے کہ تم نے کیا کیا، کیا لے کے آئے ہو میرے پاس۔ جس طرح اللہ ذو الجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اللہ سے ڈرو، یہ سوچو کہ کل کے لیے تم نے کیا کیا، کل کے لیے تم نے کیا کیا، یہ کل قیامت ہے۔ اگر سوچیں، ویسے تو ہم پڑھتے سنتے یہ ہے کہ ماضی زمانہ تین قسم کا ہے، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل، یہی پڑھتے ہیں، لیکن حال تو ایک چٹکی میں اڑ جاتا ہے، حال قائم سے نہیں رہتا، حال آیا اور ختم ہو گیا، ماضی بن گیا۔ مستقبل ہے یا ماضی ہے، اور ماضی وہ ہے، ہمارے ہاں بھی یہ کیا ہے، آج سے 30 25 40 سال پہلے کی جو باتیں یا لوگ تھے یا کام تھے، ہم ان کے بارے میں یار یہ تو کل کی باتیں، کل ایسے لوگ تھے، ان کو ہم کل کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا اصحاب کہف کے بارے میں، 300 900 سال سوئے رہے، جب اٹھے پوچھا ایک دوسرے سے یار کتنا سوتے ہیں، تو کیا کہا تھا انہوں نے، یومن و بعد یوم، دن یا دن کا ایک حصہ۔ ماضی تو یہ ہے، ماضی یہ ہے، دن ہے یا دن کا حصہ ہے، اصل چیز تو مستقبل ہے، اور وہ مستقبل قیامت تک شامل ہے، اور یہ قیامت تک غد ہے۔ یہ قیامت تک کیا ہے، غد ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جس طرح کل آنے والا ہے، آج کے بعد کل آنے والا ہے، اور یقیناً انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئے گا، اسی طرح کل قیامت کیا یقیناً ہونے والی ہے، اس میں کوئی ریب نہیں، وہ کوئی شک نہیں۔ جس طرح آج کے بعد کل ہے، یہ آج کے ساتھ کل ملا ہوا ہے، بات سمجھے، آج کے ساتھ کل ملا ہوا ہے، اور اسی طرح آج کے ساتھ کل قیامت ملی ہوئی ہے، آج کے ساتھ کل قیامت ملی ہوئی ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا و ساعہ کا ہاتین، میں اور قیامت اس طرح، میں اور قیامت یوں ہے، اتنا قریب ہے میرا اور قیامت کا دور۔ تو اصل چیز کیا ہے، وہ کل ہے۔ اللہ نے بھی کیا فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور نفس کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ میں نے کل کے لیے کیا کیا۔ ہم کل کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں، مال بناتے ہیں، بنانا چاہیے، انکار نہیں ہے اس کی، ضرورتیں پوری اسی سے ہوتی ہیں۔ یہ مال بھی بمنزلہ خون کے ہے، جس طرح جسم میں خون دوڑتا ہے، یہ ضروری ہے،
لیکن مال ہی کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے۔ بات سمجھا نا؟ مال ہی کے لیے سب کچھ کرنا، سب کچھ مال بنانے کے لیے، سب کچھ دولت بنانے کے لیے، جائز اور ناجائز کی پرواہ اور فرق کیے بغیر بربادی اور تباہی اور خرابی یہاں آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ والذین یؤتون ما آتاہم وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود، جانی قربانی کرنے کے باوجود، مالی قربانی دینے کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے حضور جا کے پتہ نہیں یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے روزے، یہ ہمارے جہاد، یہ ہمارے حج اور عمرے کیا قبول ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، فرمایا وہ ہے، یہ ہے وہ لوگ جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں اور اس کے لیے مسابقت لگی ہوئی ہے۔ سابقون، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے بازی لے جانا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بازی مال و دولت اور دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، سابقیت اس میں ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، اللہ ہمارے اعمال قبول فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ حضور اہو الذی یزنی ویسرق ویشرب الخمر، کہ یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، بدکاری ہوتی ہے، شراب پیتے ہیں، کیا یہ وہ ڈرنے والے نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں، نافرمانیاں بھی کری جا رہے ہیں، نافرمانیاں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، نافرمانیاں بھی ہیں، روزے بھی ہیں اور نافرمانیاں بھی ہیں، کیا یہ نافرمانیوں والے مراد ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یبن صدیق، نہیں صدیق کی بیٹی یمنۃ صدیق، یہ نہیں لوگ مراد، بلکہ ولکن الرجل یصوم ویتصدق ویصلی وهو یخاف ان لا یتقبل، بلکہ وہ لوگ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، نمازیں پڑھتے ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، اور وہ خوف کھاتے ہیں کہ کہیں یہ قبول نہ ہو۔ ان کا ڈر عدم قبولیت سے ہے، نافرمانیوں سے نہیں۔ یعنی ان کے ڈر کی نوعیت کیا ہے کہ یہ سارے اعمال ایسا نہ ہو اکارم ہو جائیں، برباد ہو جائے، ان کا اجر نہ ملے، اللہ اس کو قبول نہ کرے۔ اور بہت سے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، اور قرآن نے بھی کہا ہے عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن بہت سے عمل کرنے والے ہوں گے جو تھکے ماندے ہوں گے لیکن اجر بالکل نہیں ہوگا، عمل کر کر کے تھک گئے لیکن اجر سے خالی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا نہیں، اس سے مراد وہ ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقے خیرات کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے ڈرتے ہیں کہ یہ اللہ کرے یہ قبول ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے ان کا۔ تو اصل چیز میرے بھائیوں عمل کے ساتھ قبولیت ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں، قبیلہ اوس سے تھے، اوس سے لے کے جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں ان میں شریک ہوئے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، دمشق کے قاضی رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ پہلے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی تھے، فوت ہونے لگے تو حضرت معاویہ نے ابو الدرداء سے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم کو یہ عہدہ قضا کس کو دے؟ تو حضرت ابو الدرداء نے کہا فضالہ بن عبید، یہ ہے فضالہ۔ یہ فضالہ بن عبید کیا کہتے ہیں؟ لئن اکون اعلم ان اللہ قد تقبل منی مثقال حبۃ من خردل احب الی من الدنیا وما فیہا، احب الی من الدنیا وما فیہا۔ اگر مجھے پتا چل جائے کہ اللہ کی راہ میں ایک دانہ دیا ہوا اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے
ایک دانہ میرے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر. اللہ اکبر. ایک دانہ، لاکھوں نہیں، حبۃ خردل، ایک دانہ رائی کا وہ قبول ہو گیا. کیوں؟ کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں قاعدہ یہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقین کی سے قبول کرتا ہے، نافرمانوں کی باتیں قبول نہیں کرتا. جو متقین ہوتے ہیں، میرا ایک حبہ قبول ہو گیا، گویا میں اللہ کے ہاں متقی بن گیا. اور متقی کے لیے ہی جنت ہے. تقوی شعار لوگ وہی اہل جنت. میرا بیڑا پار ہو گیا. یہ ہے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ بہت سے اسلاف پہلے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ رمضان نصیب کر دینا، یا اللہ رمضان نصیب کرنا، رمضان گزارنے کی توفیق دینا. جب رمضان گزر جاتا تو پھر دعائیں کرتے، یا اللہ جو کچھ ہوا ہے اپنی تیری توفیق سے اس کو قبول کر دینا. پہلے رمضان کے آنے کی فکر لگی ہوئی ہے، پھر جانے کے بعد جو کچھ کیا ہے اس کی قبولیت کی فکر لگی ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اگر جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنی مہربانی سے قبول. ہمارا کوئی کمال نہیں. اگر روزے رکھے ہیں تو اللہ آپ کی توفیق، اگر تلاوت کی ہے، قیام کیا ہے تو تیری توفیق سے، تیری مہربانی سے. مولا اپنی مہربانی سے اس کو قبول بھی فرما دے. اللہ اکبر کبیر. اور پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے دوسری بات، رمضان مبارک گزر گیا تو پھر کیا ہمیں آزادی مل گئی، چھٹی مل گئی کہ ہم جو چاہے کریں؟ ہم اب رسے کھل گئے، ہمارے پابندیاں ختم ہو گئی ہیں ہم سے؟ نہیں نہیں، پابندی کوئی بھی نہیں اٹھی. پابندیاں بدستور قائم ہے. رمضان میں تو جو جائز کام تھے ان کو ناجائز ٹھہرایا ہے. بات سمجھے کہ روزہ رکھ کے تم نے کھانا نہیں، روزہ رکھ کے تم نے پینا نہیں، روزہ رکھ کے تم نے اپنی خواہشات کا غلام نہیں بننا. رمضان میں تو یہ تھا. لیکن روزہ رکھ کے کیا خواہشات کا غلام بننا صرف روزے کے لیے ہے؟ یہ اس کے علاوہ بھی ہے. اللہ نے نہیں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا؟ کیا اس بد نصیب کو تم نہیں دیکھتے جو اپنے خواہشات کو اسے اپنا معبود بنا لیے؟ جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کر گزرتا ہے. وہ اللہ کا اطاعت گزار نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات کا اطاعت گزار. جو اس کے دل میں آیا، جو منمانی آئی، جو خیال آیا یہ میرے لیے بہتر ہے، اس کو کر دیا. فرمایا اس نے اللہ کو اپنا معبود نہیں مانا بلکہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود مانا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے رمضان گزرنے کے بعد اب یہ نہیں ہے کہ اب چھٹی ہے، آزادی ہے. نہیں بھائی، اللہ والوں نے کہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ رمضان تو ہے ایک مہینہ کے لیے، یہ زندگی بھر کا بھی ایک روزہ ہے جو اسلام کا روزہ ہے، جو اسلام کا روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی بندگی میں لگے رہو لگے رہو لگے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. نافرمانیوں میں نہیں، حکم و دوریوں میں نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت گزار بنے رہو حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تیرے پاس موت آ جائے. اللہ نے فرمایا نہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پکے سچے پورے مسلمان بن جاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تمہاری زندگی اسلام کے ساتھ گزرنی چاہیے، تمہاری زندگی اسلام کے برابر نہیں گزرنی چاہیے، اسلام کے ساتھ گزرنی چاہیے. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو، اللہ کے پیچھے چلو، اللہ کے رسول کے پیچھے چلو. یہ ہے اسلام کا روزہ. ایک ہے رمضان کا روزہ جو ایک مہینے ہم نے رکھا ہے.
اور یہ اسلام کا روزہ ہے. اور بھائی رمضان کا مہینہ وہ تو عید کا چاند طلوع ہونے کے بعد وہ ختم ہو گیا، لیکن اسلام کا روزہ یہ اس وقت ختم ہوگا جب ہماری زندگی کا سورج غروب ہو. بات سمجھے؟ جب ہماری زندگی کا سورج غروب ہوگا اور آنے والے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اسلام کا روزہ اس وقت ختم ہو. آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ توفیق دے، روزہ رکھا، افطار کیا شربتوں سے، دودھ سے، کھجوروں سے، انواع و اقسام کے کھانوں سے اور اللہ کے دی ہوئی نعمتوں سے، لیکن اسلام کا روزہ اس کی افطاری کب ہوگی؟ اس کی افطاری ہوگی حوض کوثر پر حضرت محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پانی پینے سے. جب وہ پانی ملے اس وقت اللہ والوں تو کسی نے کہا ہے الدنیا یوم ولد فیہ صوم. الدنیا یوم، دنیا تو ایک دن ہے، یوں سمجھو جس طرح میں نے پہلے سمجھایا آج یا کل. دنیا ایک دن ہے، ولد فیہ صوم، اور اس ایک دن میں ہمارا روزہ ہی روزہ ہے. یہ روزہ کیا ہے جناب؟ روزہ رکھ کے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، بددیانتی نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، بدکاری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، تکبر نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، بدعات کا ارتکاب نہیں کرنا. یہ سب اس روزے میں شامل ہے. اسلام کے روزے میں یہ سب باتیں شامل ہیں. اور جب یہ سب باتیں پوری کر کے اپنی زندگی کا اہتمام کر لیتا ہے تو پھر یہ اپنے اللہ کے پاس پہنچتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر ابتسام عید دیدن روئے تو عید گاہے با غریبا کوئے تو اللہ اکبر کبیرہ. کہتا ہے ہماری خوشی اس دن ہوگی جس دن اللہ ذو الجلال والاکرام کی اپنا دیدار پائیں گے، اللہ کے دیدار سے مشرف ہو گئے. عید گاہے ماں غریبا کوئے تو، اور ہم غریبوں کی عید مولا تیرا دربار ہے. یہ عید گاہیں نہیں جہاں بعد میں ہم ملتے ہیں، وہاں عید گاہ میں جنتی اہل جنت سے ملیں گے اور اللہ ذو الجلال کا دیدار پائیں گے. ہماری عید تو اس دن ہوگی. دنیا کی عید تو ایک دن آتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. وہ عید ایسی ہے جو سدا رہے گی، ہمیشہ رہے گی، دائمی رہے گی. اس میں نہ تعطل ہوگا نہ انقطاع ہوگا، اس میں نہ تعطل ہوگا نہ انقطاع ہوگا. وہ عید اللہ ذو الجلال ہمیں نصیب فرمائے. اور یہ عید کب ملے گی؟ جب ہم دنیا میں اسلام کا پورا روزہ رکھیں. اسلام کا روزہ رمضان ہی کے روزے پر نہیں بلکہ اسلام کے روزے پر اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اللہ کے اس حکم کی دعوے داری ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جائے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے رول مسلمان پسند نہیں کیا، نفاق والا انسان پسند نہیں کیا. اللہ نے ہمیشہ مخلص بندے کو پسند کیا ہے جو خالص اللہ ذو الجلال کا ہو کے رہتا ہے اور اللہ کی بندگی میں وقت گزارتا ہے. اللہ ذو الجلال اس روزے کو رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور پھر اسی پر ہماری موت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. ربنا انت اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم احینا مسلما وامتنا مسلما. یا اللہ موت آئے تو اسلام میں، زندگی گزارے تو اسلام میں، تیری اطاعت اور تیری فرمانبرداری میں. بھائیو یہ ہے اصل روزہ.
اور یہ جو رمضان کا روزہ ہے اس اسلام کے روزے کا ایک حصہ ہے. سمجھ لے بات, یہ جو رمضان کا روزہ ہے نا یہ اسلام کے روزے کا ایک حصہ ہے, ایک حکم ہے کہ ایک مہینہ یوں تم نے گزارنا ہے. اب ایک مہینہ اس طرح اگر نہیں گزارا تو پھر یہ سمجھے کہ رمضان المبارک کا حق ہم سے ادا نہیں ہو پایا. جو مطلوب ہے, جو مقصود ہے روزے سے, وہ ہم نہیں پا سکے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان عبادات سے حاصل ہوتی ہے, روزے سے حاصل ہوتی ہے, زکوٰۃ سے حاصل ہوتی ہے, حج اور عمرے سے حاصل ہوتی ہے, تلاوت اور ذکر سے حاصل ہوتی ہے. وہ حقیقت کو پانے اور اس حقیقت کو سمجھنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.